جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے صدر سعادت اللہ حسینی جی ہیں. جس طرح سے کرناٹک کا فیصلہ آیا حجاب کو لے کر، اور جو بچیوں نے جو امتحان نہیں دیا، تو ایک امتحان نہیں دینا ان کا جذبہ تھا، اور باقی جو معاملات ہے جو فرقہ پرستی ہو رہی ہے عام، اور جس طرح سے یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کورٹ کے ذریعے فیصلے لادے جا رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہرحال کرناٹک میں جو فیصلہ آیا ہے اس پہ تو ہم نے اپنا موقف بیان کیا تھا اسی دن کہ یہ نامناسب فیصلہ ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے اور اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرے گا. دونوں بڑے نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ جو بنیادی مذہبی حقوق ہیں اس میں راست مداخلت ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے عورتوں کی، لڑکیوں کی تعلیم جو اہم ترجیح ہے اس وقت ہمارے ملک میں، اس میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی. تو یہ بالکل بہت ہی نامناسب فیصلہ ہے. اس کو فوری سپریم کورٹ نے اسے بدلنا چاہیے. اب جو صورتحال فرقہ پرستی کی ہے یقیناً وہ بھی بڑی تشویشناک ہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت، سیاستدان جن کا اصل کام ملک میں امن و امان پیدا کرنا اور فرقہ پرستی کو روکنا ہے، وہی خود اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. اور سیاست بھی ہمارے ملک کی اس رخ پر چل پڑی ہے کہ فرقہ پرستی الیکشن جیتنے کا شارٹ کٹ بن گئی ہے، کہ ہیٹ اسپیچز، نفرت پیدا کرنا، اس کے ذریعے آسانی سے لوگ انتخابات جیت جاتے ہیں. تو یہ بڑی ہی افسوسناک، بہت ہی تشویشناک اور انتہائی نقصان دہ صورتحال ہے. سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک فلم آئی ہے متنازع کشمیر فائلز لے کر، جو سرکار بھی اپیل کر رہی ہے کہ اسے دیکھا جائے. کشمیری پنڈتوں کے ساتھ اس وقت کافی ظلم زیادتی ہوئی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک طبقہ جو مسلمان ہے ان کو جو ہے وادی کشمیر سے نکالا ہے، اور جس طرح سے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہوں نے اپنے ظلم کی داستان بیان کی اس فلم میں. تو اس سلسلے میں جو ہندو اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے؟ ظاہر تفریق پیدا کرنے کی کوششوں کی تو کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا، کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کی تائید نہیں کر سکتا. تو اگر کہیں ظلم ہوا ہے تو یقیناً اس ظلم کی مخالفت ہونی چاہیے، مذمت ہونی چاہیے. مذمت کرتے رہے ہم بھی، لیکن کسی بھی واقعے کو بہت ہی بڑا چڑھا کر مبالغے کے ساتھ پیش کرنا اور اس کو مذہبی تفریق کا ذریعہ بنانا، بڑے پیمانے پہ اس کو پھیلانا اور اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے ذریعے مذہبی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ظاہر ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو درست قرار نہیں دے سکتا. تو یہ حرکتیں جو ہو رہی ہے وہ بہت ہی نامناسب حرکتیں، نقصان دہ ہیں ملک کے لیے. باحجاب بچیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد؟ تو پیغام تو ہمارا یہی ہے کہ اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس فیصلے کو، وہاں اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھنی چاہیے اور کورٹ سے بھی بات منوانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی، لوگوں کے اندر بھی اس کے تعلق سے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے اصولوں پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ملک کا آئین، ملک کا دستور سب اس کی اجازت دیتا ہے، ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے. اصولوں پر قائم رہتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنے حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. فرقہ پرست طاقتوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ اس مسئلے کو ملک میں نفرت پھیلانے کا اور کشیدگی پیدا کرنے کا، مختلف فرقوں کے درمیان مسٹرسٹ پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس ٹریپ میں بھی نہیں پھنسنا چاہیے. یقیناً اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے، لیکن ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے فرقہ پرست طاقتوں کی مدد ہوتی ہو، اور جس سے جو آلریڈی ملک کا پولرائز ماحول ہے وہ اور زیادہ پولرائز ہوتا ہو. یہ تھے سعادت اللہ حسینی صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مسلم لڑکیوں کو لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، لیکن فرقہ پرستوں کے ہاتھ کا کھلونا بھی نہیں بننا چاہیے. جہاں کا انصاف کی خاص رپورٹ.